كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في موضع آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. بہت ہی قابل احترام میرے سفید ریش بزرگوں، بالخصوص یہاں کے ہمارے میزبان بزرگوارم، بہت ہی قابل عزت زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، قابل شفقت میرے بیٹوں، حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی روحانی اور اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 6 روزہ سفر آخرت کورس اس کا پہلا دن ہے۔ اس پہلے دن میں ہماری محفل میں تشریف فرما اور آن لائن ہمیں جوائن کرنے والے تمام احباب، ہم سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، اور چند ایک بنیادی باتیں موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ محسوس کیجئے کہ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی باتوں کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ میں اور آپ اپنی ضروریات کے لیے تو گھر سے نکلتے ہی رہتے ہیں، سفر بڑے لمبے لمبے کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص اور خصوصاً آپ لوگ آج جب گھر سے نکل رہے تھے اور آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ فکر آخرت کورس کو جوائن کرنا ہے، قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں سننی ہیں، اس علم کی نیت سے جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو آپ اس ڈیرے اور مسجد کی طرف چل کے نہیں آ رہے تھے، حقیقت میں آپ جنت کی راہوں پہ چل رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے کسی راہ پہ چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ اس چیز کو باقاعدہ محسوس کریں گے کہ آپ جب گھر سے چل کے اس طرف آ رہے تھے، ایک ایک قدم جیسے جیسے آپ اٹھاتے جا رہے تھے، یقیناً اللہ سے یہی امید ہے کہ ہم خالص نیتیں لے کے آئے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننا، یہی خالص آپ کی نیت تھی، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ چلتے آ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظِلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَطْلُبُ۔ جب کوئی علم کا متلاشی اپنے گھر سے نکلتا ہے
اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ علم سیکھنے آئے، ٹھیک ہے، وہ طلبہ جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور 7-8 سال کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی شان ہے، لیکن جو 1-2 گھنٹوں کے لیے بھی دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے چل پڑتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں میرا اللہ کی رحمتوں سے یہی گمان ہے کہ ان کے نیچے بھی فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ گھر سے چلے تو جنت کی راہوں میں چلے، آپ نے قدم اٹھائے تو فرشتوں نے اپنے پروں کو آپ کے قدموں کے نیچے بچھایا، آپ اللہ کی طرف چل کے آئے تو اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آیا، کیونکہ یہ بھی اسی کا وعدہ ہے، ہم اپنی طرف سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ الصادق المصدوق علیہ الصلوات والتسلیمات، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جن کا حرف صداقت پہ مبنی ہوتا ہے، جن کا لفظ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے، میرا بندہ میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں پورا ہاتھ آتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے چلا آتا ہوں۔ اب آپ یہاں آگے، دین کی محفل جم گئی، قرآن کی باتیں شروع ہو گئی۔ آج پہلا دن تھا، کچھ ہمیں تاخیر ہوئی، کل سے انشاءاللہ پورے 9 بجے ایگزیکٹ اللہ کی توفیق سے بیان شروع ہو جایا کرے گا۔ اب یہ مجلس، یہ محفل دین کی ایک خوبصورت گیدرنگ اور اجتماع جب یہاں سج چکا ہے تو اب کیا کیفیت ہے، یہ آپ نے محسوس کرنا ہے اور دل سے محسوس کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کچھ لوگ مجلس جماتے ہیں، اس میں اللہ کے قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، نہ ادھر ادھر کی کہانیاں، نہ ادھر ادھر کے افسانے۔ اس محفل میں یہ ہوتا ہے، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، قرآن نے کہا، سنت نے کہا، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ جس مجلس کے اندر یہ لفظ دہرائے جاتے ہیں، وہاں آنے والے اسی نیت سے آتے ہیں، وہاں سکھانے والے اسی نیت سے پہنچتے ہیں۔ 4 انعامات اس مجلس کو اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ آپ نے وہ انعامات محسوس کرنے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں ان پہ چھا جاتی ہیں۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پہ آسمانوں سے تسکین نازل ہوتی ہے، دلوں کا سکون، اطمینان، چین کی ایک کیفیت، رحمت کا ایک انداز ان پہ نازل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، عرش معلیٰ پہ مستوی رب کریم اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو، بٹیاں کے اندر دن کے تھکے ہارے کچھ لوگ ایک جگہ پہ میری خاطر بیٹھے ہیں، میں بھی اپنے ان بندوں کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ انعامات لینا چاہتے ہیں نا آپ انشاءاللہ، تو آپ سے میری التماس ہے کہ آپ کے موبائل آف ہونے چاہیے،
یہ وقت خالص اللہ کے لیے دے دیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی باتوں کے لیے خالص کر دیں، اور چند لمحوں کے لیے ایسے یکسو ہو کے بیٹھیں کہ آپ بھی یہاں ہوں اور آپ کا دل بھی یہاں ہو۔ یہ یاد رکھیں، میں تو ایک خطا کار انسان ہوں، اللہ کا پیغمبر بھی گفتگو کر رہا ہو لیکن سننے والے کا دل حاضر نہ ہو، تو اللہ کا پیغمبر ہو اور مکہ کا شہر ہو، پیغمبر کی مبارک زبان ہو اور اللہ کا کلام ہو، تو ابو جہل و ابو لہب جو دل ادھر کرتے ہی نہیں وہ ہدایت سے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ خالص وقت آپ نے دینا ہے، نہ آپ کا ادھر ادھر دھیان ہو، حتیٰ کہ نہ آپ کا اس آن لائن کی طرف دھیان ہو کہ شاید آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ تو بڑی گھٹیا سوچ ہوگی نا۔ میری اور آپ کی سوچ یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، میں کس نیت سے بیٹھا ہوں، وہ میرے ارادوں کو دیکھ رہا ہے، میں کیا ارادے لے کے بیٹھا ہوں، وہ میرے فیکٹرز اسباب و علل کو دیکھ رہا ہے، کون سے اسباب ہیں جنہوں نے اس کو گرمی میں گھروں سے نکالا ہے، یہاں لا کے بٹھا دیا ہے۔ اگر خالص یہ چند لمحے بھی پرخلوص ہو جائیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ممکن ہے یہ ہمارے 6 گھنٹے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ میری گزارشات آپ نے روزانہ ہی یاد رکھنی انشاءاللہ۔ آپ جب کسی دین کی محفل میں موبائل آن کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اپنا ہی نقصان نہیں کرتے، اپنا بھی کرتے ہیں، خطیب کا بھی کرتے ہیں، اس کی توجہ بڑھتی ہے، اور جو حاضرین ہیں ان کا بھی نقصان کرتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں ان کی توجہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج ہی کی اس محفل میں ہمارے میزبانوں کو بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ کسی ڈیرے پہ شراب و کباب کی محفل لگتی ہے اور کسی ڈیرے پہ فحاشی اور بے حیائی کی مجلسیں جمتی ہیں، اور کسی ڈیرے پہ دنیا کی اور سیاست کی کبھی محفلیں جمتی ہیں۔ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اس ٹکڑے کو اپنے دین کی باتوں کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ ان کی یہ محبت اور ان کا یہ خلوص بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور منتظمین کے انتظامات بھی قبول فرمائے۔ سفر آخرت، آخرت کا سفر کب شروع ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہماری سب سے پہلی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں آخرت کا سفر موت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آخرت کا سفر جنازے والی چارپائی سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ آخرت کا سفر آنکھیں بند ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اس غلط فہمی کے اندر ہیں کہ آخرت کا سفر قبر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کا سفر ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر ثم
بخاری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں دوبارہ عرض کرتا چلوں، جب بھی میں یہ کہوں کہ اللہ اپنے قرآن میں کہتے ہیں تو آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ اللہ اسپیشلی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اور جب بھی یہ خطا کار بندہ اپنی زبان سے کہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کبھی یہ غلطی نہ کھانا کہ کوئی نہیں، عبید الرحمن محسنی ہے نا، نہیں، زبان اس کی ہے اور بات دونوں جہانوں کے سردار کی ہے۔ فداہ ابی و امی، فداہ ابی و امی، آپ کے کان یوں سب طرف سے اپنی ساری توجہات ہٹا کے ادھر لگ جائیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، میری اور آپ کے آخرت کے سفر کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرمایا 40 دن انسان ماں کے پیٹ میں نطفہ بن کے رہتا ہے، 40 دن علقہ بن کے رہتا ہے، 40 دن مضغہ بن کے رہتا ہے، 40 اور 40 80، اور اس کے بعد 40 120، 120 کا مطلب کیا ہوا؟ 4 ماہ۔ 4 ماہ کے اندر ہم 40 دن نطفہ بنے رہے، 40 دن علقہ بنے رہے، 40 دن مضغہ بنے رہے، اور نطفہ بھی کیا؟ پانی کی ایک بوند، پانی کے ایک قطرے، جس کے اندر لاکھوں جرثومہ تھے، ان لاکھوں میں سے چیونٹی سے بھی لاکھوں گنا چھوٹا میں ایک جرثومہ تھا، آپ ایک جرثومے تھے۔ یہ چیونٹی اور کیڑی جو ہمیں نظر آتی ہے، جب میری اور آپ کی زندگی کی کہانی شروع ہوئی، ہم تو چیونٹی سے بھی لاکھوں گنا چھوٹے تھے۔ اس میں سے کسی ایک جرم، کسی ایک سیل، کسی ایک ایگ، کسی ایک زائگوٹ کے بارے میں رب نے چاہا کہ اس سے میں نے عبید الرحمن کو بنانا ہے، اس سے میں نے انسان کو بنانا ہے، اس سے میں نے فلاں کو بنانا ہے، اس سے میں نے فلاں کو بنانا ہے۔ 40 دن کے لیے ماں کے رحم میں نطفہ، 40 دن کے لیے علقہ، 40 دن کے لیے مضغہ، جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں، الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور روح پھونکتے ہی فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، 4 چیزیں لکھ دو۔ ابھی ہم ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آئے، ابھی آنکھیں نہیں بنی، ابھی کان نہیں بنے، ابھی ہاتھ نہیں بنے، ابھی وجود نہیں بنا، زبان بولنا شروع نہیں ہوئی، کانوں نے سننا شروع نہیں کیا، آنکھوں نے دیکھنا شروع نہیں کیا۔ ہم چونٹی سے بھی ایک چھوٹی سی ذرے جتنی مخلوق، وہاں سے ابھی 4 ماہ کا سفر ہوا ہے، ایک لوتھڑا سا ہے، اعضاء کی کامل تخلیق نہیں ہوئی۔ رب کریم کا حکم ہوتا ہے 4 چیزیں لکھ دو، اور جو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، رزق کو لکھ دیا جائے، کتنا کھائے گا، بدبخت ہے یا خوش نصیب ہے، یہ بھی لکھ دیا جائے، اور چوتھی چیز لکھ دی جاتی ہے اجلہ، لکھ دیا جائے کتنی دیر تک دنیا میں زندہ رہے گا۔ تو جیسے ہی ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، اصل میں وہ ہماری آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے ہم، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کی عمر 40 سال، فیصلہ ہو گیا اس کی عمر 20 سال، فیصلہ ہو گیا اس کی عمر 10 سال، فیصلہ ہو گیا اس کی عمر 60 سال، فیصلہ ہو گیا اس کی عمر 70 سال۔ اس کے بعد ہم نے آنکھیں کھولی، جو ہی ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم نے آخرت کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ہمارے وہ لمحے گھٹنا شروع ہو گئے۔ دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کا دل دھڑکتا ہے، تو جب اس کا دل دھڑکتا ہے نا، اگر یہ کان لگا کے سنیں تو آپ کے دل کی دھک 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 آپ سے کہتی ہے
زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، تمہاری آخرت کا سفر جاری ہے اور جو انداز سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیت مبارکہ میں ہماری زندگی کا خلاصہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اس آیت میں جو خلاصہ ہے، یہ چونکہ ایک کورس ہے نا، تو آپ نے ان باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے۔ ایسے جیسے کلاس کا ماحول ہوتا ہے نا، آپ نے عام جلسے والی توقع نہیں کرنی، نہ ہم کسی کے دل کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ہم تو جوڑنا چاہتے ہیں، محبتیں، الفتیں، چاہتے، پیار کا پیغام، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، ان کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن مجید کی میں آیت پڑھوں گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی گنتے جانا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، میرے ساتھ گنتے جائیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر، یہ جانو، سب کچھ جانتے ہو نا، سوشل میڈیا کی دنیا، کیمسٹری، فزکس، بائیو کی دنیا، کاروبار کی دنیا، ذمہ داری کی دنیا، سب کچھ جانتے ہو۔ اے میرے بندو، اپنے من کی دنیا بھی جانو، اپنی زندگی بھی جانو، اپنی حقیقت بھی پہچانو۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ ہر چیز کی تحقیق کر لی ہے، بس نہیں تحقیق کی تو اپنی زندگی کی تحقیق نہیں کی۔ تم جان لو، تمہاری زندگی کا ایک حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں بھی کھیلتے رہے، وہاں بھی مومنٹ رہی، جنم لیا، ماں کی چھاتی سے کھیلے، ماں کی گود سے کھیلے، باپ کے کندھوں سے کھیلے، باپ کی انگلی پکڑ کے کھیلے، 2، 4، 10، 20، 100، 200 روپے کے کھلونوں سے کھیلے، فٹ بال سے کھیلے، والی بال سے کھیلے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کھیلے، معمولی معمولی کھلونوں سے کھیلے۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ ایک حصہ تمہارا کھیل میں گزر جاتا ہے۔ عموماً 13-14 سال تک تو انسان زیادہ سے زیادہ کھیل 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 اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ 20 روپے کا کھلونا مل گیا تو ہم آسمان سب کو اٹھا لیا، خوش ہو گئے، بغلیں بجانے لگے۔ وہ کھلونے والی کار ملی تو ہم سمجھے سب کچھ مل گیا ہے، وہ چھین گئی تو ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، رونے چیخنے چلانے لگے جیسے زندگی کی کوئی اہم چیز چھین گئی ہو۔ چھوٹا سا میچ جیت لیا تو بغلے بجانے لگے، اس میں ہار گئے تو افسردہ اور غمزدہ ہو گئے۔ تمہاری زندگی کا پہلا حصہ
کھیل میں گزرتا ہے، دوسرا حصہ تماشوں میں گزرتا ہے۔ مل جل کے تماشے لگائے، ادھر کے تماشے، ادھر کے تماشے، گلی کے تماشے، محلوں کے تماشے۔ رب کریم نے کہا تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زینتن، خوبصورتی میں، زینت میں، حسن میں، جمال میں، زیبائش میں، آرائش میں، بیوٹیفیکیشن میں، تزئین میں، ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل، میرا لباس ایسا، میری شکل ایسی، میرا قد ایسا، میرا رنگ ایسا، میرا حسن ایسا، میرا جمال ایسا، میک اپ میں، فیشن میں، ان چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ رب کریم نے کہا تمہاری زندگی کا چوتھا حصہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے پہ فخر کرنے میں گزر جاتا ہے، اور تمہاری زندگی کا پانچواں حصہ مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ 5 لفظ بھی یاد کریں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لعب کھیل، زینہ زینت، لہو تماشا، تفاخر ایک دوسرے پہ فخر کرنا، تکاثر زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا۔ اگر میں قرآن کی اس ترتیب کو زندگی کی ایجوں میں تقسیم کروں، پیریڈ وائز اس کو کلاسیفائی کروں، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں پہلے ہمارے 8-9 سال کھیل میں گزر جاتے ہیں، پھر کوئی ٹین ایج کا جو حصہ ہے 13 سال سے لے کے 20 سال تک، اس میں زیادہ توجہ فیشن پہ، میک اپ، ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل پہ، ادھر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 21 سے لے کر کوئی 35-40 سال کا عرصہ یہ زیادہ فخر میں گزر جاتا ہے، میں ایسا، میں ایسے، میں ایسے، میں ایسے، انا ولا غیری۔ اور اس کے بعد زندگی باقی ساری کی ساری وہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے میں، دولت حاصل کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اور زندگی کی وہ سٹیج جو بچپن سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ہماری شادیاں ہوئی، آہستہ آہستہ سمجھ آتی جاتی ہے۔ پہلی سٹیج پہ ہم نے ماں کے پیٹ میں سمجھا زندگی یہی کچھ ہے، ماں کی گود میں سمجھا زندگی یہی کچھ ہے، باپ کے کندھوں پہ بیٹھے زندگی یہی کچھ ہے، کھلونوں سے کھیلے زندگی یہی کچھ ہے، کرکٹ کے گراؤنڈ میں گئے سمجھے زندگی یہی کچھ ہے۔ 13 سے 20 سال میں ہم نے فیشن میک اپ کی دنیا میں قدم رکھا، ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل کی طرف آئے، ہم نے سمجھا زندگی یہی کچھ ہے۔ 21-22 سال کی عمر میں ہم نے کچھ کمانا شروع کر دیا، ہمیں ہوش آئی کہ نہیں وہ کھیل تو عجیب چیز تھی، بچپن تو ایک عجب انداز تھا، یہ ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل کیا ہوتا ہے، اصل تو پیسہ ہے، دولت ہے۔ پھر ہم نے سمجھا زندگی یہی کچھ ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے بڑھاپا طاری ہو گیا، راشا طاری ہونے لگ گیا، بال سفید ہونے لگے، کمر جھکنے لگی، ہاتھوں میں کپکپی طاری ہوئی، قدم ڈگمگانے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی، بولا نہ گیا ہم سے، وہ جو 2 من کی بوری اٹھا لیتا تھا اس سے 1 گلاس بھی نہ اٹھایا گیا، اس کا جسم کپکپانے لگا۔ جو ساری دولت اس نے کمائی تھی، بچپن سے کمائیاں شروع کی تھی، 70-80 سال تک کماتا رہا تھا، جب 70 سال کو اس کا بزنس عروج پہ پہنچا تو اس کی زندگی ایسی زوال پہ پہنچی کہ اپنی کروڑوں لاکھوں کی کمائی میں سے صبح و شام 1 چپاتی بھی پوری نہ کھا سکا۔ پھر سمجھ آئی کہ زندگی تو کچھ اور ہے، اور اس کے بعد آنکھیں بند ہو گئیں تو سمجھ آئی کہ نہیں، وہ سب کچھ دھوکا تھا، زندگی کا سفر تو اب شروع ہو رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقت نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تفصیل میں جاؤں. اصل میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمیٹا ہے. اس پر اللہ کی توفیق سے پورے گھنٹے کا مستقل لیکچر ہے. زندگی کیا ہے؟ بڑھاپا، میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، اگر موت نہ بھی ہو، صرف بڑھاپا ہی ہو، تو انسان کو ہوش کے ناخن لینے کے لیے اور عبرت کا نشان بنانے کے لیے بڑھاپا بھی کافی ہے. کب یاد آئے والد گرامی، اللہ جہاں لیٹے ہیں ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. میرے شیخ، میرے باپ، میرے مربی، میرے مزکی، مجھے بہت کچھ سکھانے والے، رات کو روتے، اچانک ہچکی بن جاتی، پوچھا ابا جی کیا مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، چیک کرو والے ڈاکٹر کے پاس. کہنے لگے نہیں بیٹا، بوڑھا ہو گیا ہوں. اس بڑھاپے کے اندر بستر پہ جب میں لیٹتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں سونے کے لیے، نیند نہیں آتی. تیری بہن کی لاش آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے، اور وہ گبرو بیٹا عبداللہ سلیم جسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، کبھی اس کا چہرہ نظر آتا ہے. عبدالقادر روپڑی نظر آتے ہیں، غزنوی بزرگ نظر آتے ہیں، لکھوی بزرگ نظر آتے ہیں، دوست بچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بچھڑے ہوئے بیٹے بیٹیاں ان کی لاشیں نظر آتی ہیں، جو اساتذہ پڑھاتے رہے وہ نظر آتے ہیں، جن شاگردوں کو پڑھاتے رہے اور جوانی میں چلے گئے وہ نظر آتے ہیں. ان کو دیکھتے دیکھتے رات گزر جاتی ہے، مجھے نیند کہاں سے آئے. یہ ہے زندگی. رب کریم نے کہا تمہاری زندگی کی مثال اس فصل کی طرح ہے. کیا مثالیں ہیں قرآن کی، دوبارہ یاد دہانی کروا دوں. ہم اپنی باتیں تو نہیں کر رہے نا. آپ کو گناہگار بھائی کس کی باتیں سنا رہے؟ اللہ کی باتیں. سورۃ الحدید ہے، سورۃ الحدید. تمہاری زندگی کی مثال اس فصل کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتہ، زمین کے اندر ایک کسان نے بیج بویا. جب اس نے بیج بویا زمین کے اندر دفن رہا، پھر اس کو پانی لگایا گیا. جب اس کو پانی لگا اس نے زمین کے سینے کو چیرا. جب اس نے زمین کو سینے کو چیرا وہ ایک چھوٹا سا معمولی سی ایک کمبل سی بن گیا، ننھا سا پیارا سا چھوٹا سا پودا بن گیا. کبھی ادھر گرا، کبھی ادھر گرا، کبھی ادھر گرا، کبھی ادھر گرا، پھر آہستہ آہستہ اپنے تنے پہ کھڑا ہو گیا. جب وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہوا پھر اس پہ ٹہنیاں لگیں. جب اس پہ ٹہنیاں لگیں پھر اس پہ پھل لگا، اس کا پھل کھایا گیا. اور جب این سارا پھل وغیرہ اس نے دے لیا، ٹہنیوں پہ کھڑا ہو گیا، کسان خوش ہونے لگا. پھر اس پہ وہ وقت بھی آیا کہ اس کے مالک نے اس فصل کو کاٹ دیا. جب اس نے اس کو کاٹ دیا پھر وہ چورا چورا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. رب کریم کہتے ہیں تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے. آپ نے ابھی فصل اٹھائی ہوگی نا، کتنی فصلیں اٹھائی آپ نے؟ اس فصل پہ غور کر لیں. آلو کی فصل، مکئی کی فصل، منجی کی دھان کی فصل، گندم کی فصل، کیسے اٹھاتے ہیں آپ؟ زمین میں بیج بوتے ہیں، ننھا سا پودا ہوتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، برگ و بار نکالتا ہے، دانے لگتے ہیں، مالک فصل کو کاٹ دیتا ہے. پہلے وہ لہلہا رہی ہوتی ہے اور جب فصل کٹ جاتی ہے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں فصل ہوتی بھی تھی. بس تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے. ماں کے رحم کے اندر ایک بیج کی طرح تمہیں بویا گیا، پانی کے انداز لگائے گئے، تم وہاں پلتے بڑھتے رہے، گروتھ ہوتی رہی، پھر تم پیدا ہوئے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو گئے.
پھر تمہارے بچے ہوئے، اولادیں ہوئی، بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئی، پوتے ہوئے، نواسے ہوئے، پھر تم بوڑھے ہو گئے، پھر تمہاری فصل کو مالک نے کاٹ لیا، اور قبرستان کے 2-2 فٹ گڑھوں کے اندر جب تمہیں دفن کر دیا گیا تو تمہارے پوتوں اور نواسوں کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہاں کوئی بابا جی بھی رہتے تھے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر آخرت شروع ہوا، بڑھاپے میں پہنچے، موت آئی، اور موت کا انداز پھر کیسا کیسا کس طریقے سے ہوا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ چلتے ہیں مدینہ میں، مدینے والے سے پوچھتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے یہ؟ انہوں نے دیکھا ہے نا، اللہ نے ان کو جو مستقبل کے حالات ہیں اپنے علم کے ذریعے بتائے ہیں، وہ کچھ بتایا ہے جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس وہ علم ہے جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں، وہ حکمت ہے جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں، وہ صداقت کے موتی ہیں جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں، وہ مقام اور مرتبہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیغمبر پہ اصل ایمان یہ ہے کہ آپ ایک بات کہہ دیں، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، آمنہ کا لال ایک طرف کھڑا ہو، ہم کہیں تم سب جھوٹے ہو سکتے ہو، آمنہ کے لال نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، برحق کہا ہے۔ کیسا منظر کھینچا براء ابن عازب نے، مسند احمد میں، سنن بہقی میں۔ براء ابن عازب صحابی رسول ہیں، مدینہ کا ماحول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازہ اللہ کے پیارے نبی نے پڑھایا، پھر آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے، قبرستان میں میت کو رکھ دیا گیا، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ کے اندر آپ نے ایک چھوٹا سا تنکا پکڑ لیا۔ کیا محبت تھی اس صحابی کی اللہ کے رسول سے، صحابہ کی محبت ہی ایسی ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی جب بات کرتے تھے تو صحابہ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، وضو کرتے تھے تو پانی کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا لعاب مبارک، تھوک مبارک، کلی مبارک بھی صحابہ اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے، ایک ایک چیز کو مقدس و محترم سمجھتے تھے، حتیٰ کہ صحابیات اللہ کے پیارے نبی کے پسینے کو سنبھال کے رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ سب سے خوبصورت خوشبو اللہ کے پیارے نبی کے پسینے مبارک والی خوشبو ہوتی تھی۔ صحابہ قبرستان میں دین سمجھایا جا رہا ہے، دین کی باتیں کتنی اہم ہیں، وہاں بھی موقع کو ضائع نہیں جانے دیا۔ کچھ تاخیر ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، قبر کی تیاری میں کوئی وجہ ہوگی، تاخیر ہوگی، قبر کے کنارے بیٹھ کے اپنے ہاتھ میں تنکا پکڑ لیا، چہرے انور کو نیچے جھکا لیا، نیچے جھکا کے کچھ دیر غور و فکر کے بعد زمین میں یوں کریدنے لگے، جیسے انسان زیادہ سوچ اور فکر میں ہو تو زمین میں کسی تنکے کے ساتھ یوں لکیریں سی لگانے لگتا ہے۔ جعل ينقط في الارض، اس صحابی کی عظمت کے بھی کیا کہنے، نقشہ کیسا کھینچا ہے، پورے مدینہ کے قبرستان کا نقشہ، دونوں جہانوں کے سردار کا نقشہ، ہاتھ میں کیا تنکا تھا اس کا نقشہ، زمین پہ کیسے لکیریں کھینچ رہے تھے اس کا نقشہ، سر مبارک کو کیسے جھکایا تھا اس کا نقشہ، پھر آپ نے چہرے انور کو کیسے اٹھایا تھا اس کا نقشہ۔ کہتے اچانک پھر آپ نے
اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا، کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ سے حفاظت کی دعائیں کیا کرو۔ کیا منظر ہوگا تب؟ میت سامنے ہوگی، گڑھا موجود ہوگا، قبر تیار ہو رہی ہوگی، اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے، صحابہ کی کیسے چیخیں نکلی ہوں گی، آخرت کیسے یاد آئی ہوگی۔ میرے والد گرامی، سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے بھی کبھی ایمان بڑا تازہ ہو جاتا تھا۔ یوں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ لیتے، ان کے کمرے میں اکثر اندھیرا ہوتا، اندھیرے میں اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے، پاس سے گزرتے بٹھا لیتے، کہتے محسن بیٹے اندھیرا بڑا ہے، جی اندھیرا بڑا ہے، لائٹ آن کر دوں؟ کہتے نہیں پاگل تم سمجھے نہیں، اندھیرا بڑا ہے، قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا۔ محسن بیٹے تیرے باپ کا وہاں کیا بنے گا؟ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، صحابہ سے کہا قبر کے عذاب سے اللہ کی حفاظت کی دعائیں کیا کرو۔ اتحیات میں آپ نے باقاعدہ یہ دعا سکھائی، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سفر آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم دین کو وقت نہیں دیتے۔ ہم نے دین کا مطلب 2-4 مسئلے سمجھ لیے ہیں، اس کو گالی دے لی، اس کو گالی دے لی، یوں اپنے بازو چڑھا لیے، ادھر آ میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے۔ اور میرے بھائی دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو گالیاں سنا لیں، دین اس چیز کا نام ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی حفاظت مانگا کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال على الاخرة وادبار من الدنيا، جب بندہ مومن دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا سفر آخرت شروع ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ اور مفہوم جمع کر کے ہی میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، باقی تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو انسان کی روح نکالنے کے لیے آتی ہے، اکیلا ملک الموت نہیں آتا، فرشتوں کی ایک پوری ٹیم آتی ہے۔ ملائکۃ بیض الوجوہ، فرشتے ایسے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں۔ یجلسون منہ مد البصر، اتنے فرشتے آتے ہیں جہاں جہاں تک میت کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں وہاں تک فرشتوں کی لائنیں ہی لگی ہوتی ہیں۔ اگر نیک بندہ ہے نا اللہ، تو میرا ایمان کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ صرف آتے ہی نہیں، اللہ کے اس نیک بندے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ اے اللہ کے بندے تجھے سلام ہو۔ قرآن کی آیت سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف سلام ہی نہیں کہتے، سلام کے ساتھ اس کو 5 قسم کے پیغام بھی دیتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سلام ہو تجھے، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، مبارک ہو، جنت تیرے انتظار میں ہے، سب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، غم نہ کھانا، ہم آج کے بعد تیرے دوست ہیں، دنیا میں تیرے ساتھ تھے، اب بھی تیرے ساتھ رہیں گے. چھٹا پیغام، ایسی جنت تیرے لیے تیار ہے جو تیرے جی میں خواہش اٹھے گی وہ بھی تجھے ملے گا. اور ساتواں پیغام، جو تو فرمائش کرے گا تیری فرمائش کو پورا بھی کیا جائے گا. اور آٹھواں پیغام، حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جلدی سے آ جاؤ، تیرا رب تیرے اوپر بڑا خوش ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے. جب وہ اتنے پیغام سنتا ہے تو اس کی روح جسم سے یوں نکلتی ہے، کما تخرج، جس طرح سے القطرۃ من فی السقاء، آپ نے ارشاد فرمایا جیسے ایک مشکیزہ ہو، اس کے منہ کو یوں کر دیا جائے تو جیسے اس سے قطرہ جلدی سے ٹپک پڑتا ہے، بندہ مومن کی روح جسم سے یوں ہی جلدی سے باہر آ جاتی ہے. اور فرشتے اس کے سرانے بیٹھے ہیں تا حد نگاہ. اس کے بعد ملک الموت آتا ہے، فرشتے اس کو سلام کہہ رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، اس کی روح نکلنے کے لیے تیار ہے. ملک الموت آتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر روح نکال کے وہ اگلی ڈیوٹی پہ نکل جاتا ہے. اور وہی روح جو اس نے نکالی ہوتی ہے، جو باقی فرشتوں کی ٹیم ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے. اس ٹیم کے پاس کیا ہوتا ہے؟ نورانی ان کے چہرے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایک کپڑا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے. وہ خوشبو اس کو لگاتے ہیں، کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ وہ بتاتے ہیں فلاں عالم، فلاں نمبردار، فلاں سردار، فلاں عزت والا. اگر وہ نیک ہے تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو دنیا میں سب سے اچھا سمجھا جاتا تھا. پہلے آسمان کے فرشتوں میں خوشبو بکھر جاتی ہے. یہی خوشبو ہوتی ہے جو بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ قبر کی مٹی سے بھی آنے لگتی ہے، اور یہی خوشبو ہوتی ہے جو بعض میتوں سے بھی آنے لگتی ہے. شیخ حسان ایک بڑے عظیم عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک خاتون اللہ کی نیک بندی کو غسل دیا، اور عجب اس کی کیفیت کہنے لگی جب سے میں نے غسل دیا ہے اس وقت سے اب تک ہفتہ گزر چکا ہے اور میرے ہاتھوں سے ابھی تک ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے. سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ایک نوجوان شاگرد بیٹے نے ایک نوجوان عورت کی برائی کی دعوت کو ٹھکرایا اور اپنے جسم کے اوپر گندگی ملی، پھر گندگی مل لی، پھر نہایا، سخت سردی کے اندر بیمار ہوا، موت واقع ہو گئی. اور بڑے سارے علماء نے لکھا ہے اور بتایا ہے، خود میرے والد محترم نے یہ واقعہ مجھے بتایا اور دہلی سے آنے والے کئی بزرگوں نے بتایا، اس کی قبر سے اللہ نے مٹی کی خوشبو جاری کر دی. اس کے برعکس اگر وہ برا انسان ہے تو سب سے پہلی سزا فرشتے کے چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے خوفناک چہرہ دیکھنا ہی اس کے لیے بڑی سزا ہوتی ہے. انہوں نے ہاتھوں میں گرزیں پکڑی ہوتی ہیں
اور اس کو کس انداز سے مخاطب کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ نکالو اپنی گندی روح کو، ایتھا النفس الخبیثہ فی الجسد الخبیث، او گندے انسان، تیرا جسم بھی گندا، تیری سوچیں بھی گندی، تیری باتیں بھی گندی، تیری محفلیں بھی گندی، تیرے نظریات بھی گندے، تیرا کردار بھی گندا، او گندے انسان، تیری مہلت ختم ہو چکی ہے، نکال اپنی روح کو، آج تیرا رب تیرے اوپر بڑا ناراض ہے، آج تجھے وہ سزائیں دی جائیں گی جس سے تو ذلیل و خوار ہوگا۔ پھر اس کی روح جسم کے اندر چھپتی ہے جب چھپتی ہے تو فرشتے زور سے اس کو نکالتے ہیں، اور اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ایک نرم چیز کے اندر کانٹے دار چیز کو ڈال کے پھر اس کو زور سے کھینچا جائے تو جس طرح اس نرم کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آج میں آپ کے 5-6 منٹ اضافی لے رہا ہوں پروگرام لیٹ شروع ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ابھی یہ منظر ادھر ہوتا ہے اور ادھر دنیا میں بھی ایک نقشہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بٹیاں کی اس مسجد کے سپیکر کھولے جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، آج فلاں جو فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کی بیٹی تھی، فلاں کی بیوی تھی، فلاں کی والدہ تھی، فلاں کا باپ تھا، فلاں کا بھائی تھا، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے تو پوری ایمانداری سے بتائیں، اس جانے والے انسان کا نقشہ ذہن میں کھنچتا ہے کہ نہیں؟ اس کی یادیں آتی ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کی زندگی کی کمائی اور زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو اللہ کے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں، جی بڑا اچھا انسان تھا، بڑا صالح انسان تھا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 3 صفحے اس کے جنازے میں آ جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا 100 بندے گواہیاں دے دیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا 40 بندے گواہیاں دے دیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا 2 بندے بھی، وہ خود نیک ہوں، وہ خود مسلمان ہوں، اور وہ اس قابل ہوں کہ ان کی گواہی قبول کی جائے، 2 بندے بھی گواہی دے دیں تو اللہ پھر بھی اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی، کہا بڑا اچھا انسان تھا، نرم دل انسان تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اس کے لیے واجب ہو گئی، واجبت واجبت واجبت۔ پوچھا گیا کیا واجب ہوگی؟ فرمایا تم نے اس کی تعریفیں کی، جنت واجب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، اے میرے بندو تم اس کی تعریفیں کر رہے ہو،
میں تمہاری گواہیاں قبول کر لیتا ہوں، جو تم گناہ جانتے نہیں ہو وہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے بندوں سے بنا کے رکھا کریں کہ یہ آپ کو دعائیں دیں، یہ آپ کو یاد کریں، یہ آپ کے لیے آنسو بہائیں۔ صرف اللہ کے بندے ہی نہیں، نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، میں اللہ کے قرآن سے آپ کو پڑھ پڑھ کے ثابت کر سکتا ہوں، اس نیک بندے کی روح سے زمین کو محبت ہوتی ہے، آسمان کو محبت ہوتی ہے۔ جتنی اس کی بیٹی اور اس کے بیٹا روتا ہے، اسی طرح زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ کہ نیک بندہ تھا۔ اللہ کے بندوں سے بنا کے رکھیں، ان کی محبتیں لیں، ان کی دعائیں لیں۔ میرے والد گرامی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم نے بچوں کو یہ سمجھانا ہے نا، پھر ہی ماں باپ بار بار یاد آتے ہیں۔ کہا کرتے تھے بیٹا، یہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہمسائے ہوتے ہیں، یہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں، ان کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور کوئی آئے نہ آئے، جنازہ تو انہوں نے ہی پڑھنا ہوتا ہے نا۔ جنازے میں تو یہی آتے ہیں، چار پائی تو یہی اٹھاتے ہیں، لحد میں تو یہی اتارتے ہیں، آخری سفر تو یہی اپنے کندھوں پہ کرواتے ہیں۔ پھر وہ سب کچھ یاد آتا ہے، سب کچھ یاد آتا ہے، اتنا یاد آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی یاد آ گیا تھا۔ اور آپ نے بھی اس صحابی، جو چھوٹا سا صحابی تھا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کی خدمتوں کو یاد کیا تھا اور کہا تھا جلیبی منی وانا منہ، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ شہدائے احد کے جب لاشیں پڑے ہوئے تھے تو اللہ نے بھی سب کے تذکرے کیے تھے اور اپنے قرآن میں کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے پورے کر دیے ہیں۔ جناب سعد کا جنازہ اٹھا تھا تو 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ جناب بلال دنیا سے جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ابھی میں دنیا سے جاؤں گا، ادھر محبوب سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک اور صحابی کا جنازہ اٹھا تھا تو آپ نے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ یہ تیری راہوں میں جہاد کے لیے نکلا تھا، شہید ہو گیا ہے، میں تیرا پیغمبر گواہی دیتا ہوں یہ شہید ہوا ہے، جہاد میں نکلا تھا، ہجرت کی راہوں میں نکلا تھا، میں تیرا پیغمبر دعا کرتا ہوں تو اس کو معاف فرما دے۔ ہمارے دوست تھے ڈاکٹر عبداللہ خالد، سرجن تھے، ڈی ایچ کی اوگاڑا میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ ان کے پاس کوئی علاج کے لیے غریب آ جاتا نا تو کمرے میں وہ غریب بیچارہ کہتا میرے پاس فیس پوری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تھوڑی آدھی سی ہے رکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے کمرے میں لے جاتے، دروازے کے پیچھے کر کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور بعض دفعہ بغیر گنے ہی جو کچھ ہوتا اس کے ہاتھ میں دے کے کہتے میں نے تمہیں فیس بھی چھوڑی ہے، دوائیوں کی ضرورت ہوگی، یہ پیسے میری طرف سے رکھ لیں۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو ہم نے جو لوگوں کے آنسو دیکھے عام لوگوں پہ کبھی نہیں دیکھے۔ اور اگر لوگوں کا قرض دبا کے، زمینوں پہ قبضے کر کے، ظلم و ستم کر کے، عزتوں کو لوٹ کے اور طرح طرح کے مافیاز بنا کے اور طرح طرح کی گینگیں بنا کے، ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کر کے، یتیموں کے گریبان چاک کر کے، مظلوموں کے آنسو بہا بہا کے اور ان کو ستا ستا کے دنیا سے گیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جان چھوٹی، زمین بھی کہتی ہے جان چھوٹی، آسمان بھی کہتا ہے گندا انسان تھا، آج اس سے یہ کائنات پاک ہو گئی ہے۔ موت سے قبر تک کا یہ ہمارا سفر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے یہ سفر اچھا فرما دے۔ اس میں کام آنے والی چیز توحید ہے، اللہ واحد، اس کی عبادت، اس کی نماز، اس سے مانگنا، اس سے دعائیں، اللہ کے پیغمبر سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کی باتوں سے محبت، اخلاص، معاشرے کے لیے مخلص، سوسائٹی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دل کی صفائی اور اخلاص۔ اس کے برعکس
اگر انسان میں شرک ہو، انسان میں منافقت ہو، انسان میں ظلم و ستم ہو، لوگوں کا حق کھانے والا ہو، تو اللہ کے پیارے نبی نے ایک شخص کے اوپر 2 دینار قرض تھا، جب پتہ چلا قرض ہے تو میت سامنے پڑی تھی، جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے، کہا اس کا جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ سفر میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ ہماری یہ نشست انشاءاللہ جاری ہے، اور کل ہمارا موضوع ہوگا قبروں سے اٹھنا اور عرض محشر۔ کہاں وہ زمین ہوگی جہاں انسان جمع ہوں گے، قبروں سے کیسے اٹھیں گے، کیسے جمع ہوں گے، کیا اعمال ہیں جو کام آئیں گے، کیا اعمال ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے، دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔